वापस आने का शुक्रिया। द वर्ल्ड सीम्स इज हेल्ड हॉस्टेज टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स स्टेटमेंट्स। एक ऐसी कैफियत में है पूरी दुनिया के जहां सदर ट्रम्प ना सिर्फ अपनी सफारतकारी और डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने बयानात से, मगर जो उनकी एवलॉन्च ऑफ ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट्स हैं, ना थमने वाला इनका जो सिलसिला है, जिसको CNN कहता है ट्रम्प्स क्रेविंग फॉर द स्पॉटलाइट हैज रिस्क्ड द होप्स ऑफ अ डील। क्या वाकई सब कुछ दांव पे लग चुका है इस लम्हे? What clarity do we have? क्या खबर है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इदरीस अली साहब, हमारा साथ दे रहे हैं साबिक सफ़ीर मंजवे एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाए दीजिएगा। आई मीन इट इज़ एब्सोल्युटली जस्ट फैसिनेटिंग कि जिस एक्सट्रीम लेवल की हम पॉस्चरिंग देख रहे हैं। सदर ट्रम्प एक ही सांस में ये भी कहते हैं कि सीज़ फायर को एक्सटेंड नहीं करूंगा और ईरान को फिल फॉर डील जो है वो कबूल कर लेनी चाहिए। और दूसरे हम हेडलाइंस देखते हैं कि JD Vance इज अबाउट टू लीव। साथ ही हम देखते हैं कि ईरान भी अपनी पॉस्चरिंग उतनी तगड़ी कर रहा है कि नहीं करनी बात फिर इन हालात के अंदर। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? हमें इतला बस थोड़ी देर पहले ही मिली है कि JD Vance अभी तक वाशिंगटन DC में है, व्हाइट हाउस में और मजीद मीटिंग्स हैं ईरान सिचुएशन पे, और वो इन मीटिंग्स में टेक पार्ट करेंगे, शिरकत लेंगे। तो देखें, मुझे लग नहीं रहा कि जो प्लान था कि JD Vance सुबह को निकलेंगे वाशिंगटन टाइम, वो जाहिर है अभी नहीं हो रहा। तो काफ़ी डिले हो चुका है। अब ये क्वेश्चन है कितना डिले होगा, क्योंकि आप ये नोट करें कि जो सीज फायर है, अगर देखा जाए लेटर ऑफ द लॉ, लेटर ऑफ द वर्ड जो ट्रंप ने इनिशियली कहा था, वो कल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर JD Vance साहब आज निकलें कोई आधे घंटे में भी, तो बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा सीज फायर के तौर पे। और आपने बोला कि ट्रंप कह रहे हैं कि उनको सीज फायर एक्सटेंड नहीं करना, तो एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल लग रही है, बहुत ही कंसर्निंग मेरे ख्याल से। वेरी थिन विंडो, यानी कि वो एक्सटेंड नहीं करना चाहते सीज फायर को। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ अगर अमेरिकी डेलीगेशन आपका जमील अहमद खान साहब रवाना नहीं हुआ, तो वो एन सीज फायर के लम्हों में, बल्कि उसके खत्म होने के बाद ही पहुंचेगा। दुनिया दम साध के बैठी है, सहमी सहमी बैठी है, और मौरिख तारीख लिख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। किस किस्म की भौचाली पोजीशन आ गई है इस दुनिया में कि कभी घड़ी में 16 तोला, घड़ी में माशा। और ये है चंद अल्फाज में जो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से हो रहा है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि इस वक्त जो जारी वसारी है व्हाइट हाउस में, जो भी सोच विचार जिस किस्म की भी, ये उसी किस्म की सोच विचार होगी जिस तरीके से 11 फरवरी को नेतन्याहू फैसला करा के चले गए थे कि जंग जीत जाएंगे, 4 दिन की बात होगी और फिर हम हमेशा के लिए ये एक जो हमारे लिए मुसीबत ईरान बना हुआ है इसको हम फना कर देंगे, बात खत्म। लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया। इसी तरीके से आज जो फैसले होंगे वो तो तारीख बताएगी, लेकिन हम कुछ तजिया इधर कर सकते हैं जमीनी हकायक को देख के। मैं जमीनी हकायक के चंद नुकात पर आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूं कि अगले अगर 2 या 3 घंटे में जहाज टेक ऑफ नहीं करता है JD Vance और उनकी टीम को लेके, तो फिर यकीनन थोड़ी सी तशवीश की, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा तशवीश की बात हो जाएगी। फिर रातें बर्बाद, आज हम यहाँ जो एशिया में रहने वाले और हम लोग हैं, हमारी रात बर्बाद हो जाएगी ये सोचते हुए और ये मॉनिटर करते हुए कि अब क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं ये जो सीज फायर का मामला है। जमीनी हकायक को थोड़ा मैं जिक्र कर लूं तो सीज फायर का मामला और डोनाल्ड ट्रंप की ये हतमी फैसला उनके ट्वीट के मुताबिक कि किसी सूरत में सीज फायर को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसका थोड़ा तजिया करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वैसे तो मामलात को इंटरप्रेट करना वो खुद नहीं कर सकते। अगर वो खुद अपने मामलात को, अपने ट्वीट सारे पढ़ें, तो उनके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा कि वो खुद किसी नतीजे पे पहुंच सके। बहरहाल हमारे लिए भी बहुत दुश्वार है। अब आ जाते हैं जमीनी हकायक, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है और दुनिया क्या समझ रही है। पहले आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान, ये सारों को पता है कि 20,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्स लगा के सारी तैयारी करके बैठा है, होटल्स खाली करा के, होटल्स में प्रैक्टिस करा के, रिहर्सल उनकी हो चुकी है, कैसे कैसे किस किस कमरे में क्या क्या होना है। जो जिस तरीके से पिछली मरतबा तकरीबन 150 मीटर के फासले पर एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप पहले बैठाया गया, इस दफा मैं समझता हूं कि आमने सामने बैठाया जाएगा, क्योंकि वो दैट आइस हैज बीन ब्रोकन। सो अभी आ जाते हैं पाकिस्तान की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड द एफर्ट्स ही मेड। सर अगर आप मुझे मौका दें, बिकॉज ना सिर्फ आपके फील्ड मार्शल साहब, आपके मोहसिन नकवी साहब भी बड़ा लेंथी इनका स्टे रहा ईरान के अंदर, एंड द एफर्ट्स आर फिनोमिनल। दुनिया दाद दे रही है जो
جو پاکستان امن بحال کرنے کے لیے کر رہا ہے. مگر اسی کی میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں. ایبسولوٹلی, اینڈ آئی ول کم ٹو دیٹ ان اے منٹ. مگر مجھے ادریس بتائیے گا کہ کیونکہ آپ ایکسٹینسولی کوریج کرتے آئے ہیں یہاں بھی, امریکہ میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی, اور آپ سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. ایکسپلین ٹو می ایگزیکٹلی کہ کتنا پریشر ہے ابھی صدر ٹرمپ کے اوپر. اینڈ اٹ بیفلز می بیکاز اٹ سیمز کہ وہ اپنی ٹویٹ سے ہی, اپنے سوشل میڈیا سے ہی اپنی ڈپلومیسی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک رہے ہیں. مگر there must be some unreal pressure that he's going through. کیا یہ پریشر اوباما کی ڈیل سے کمپیریزن کا ہے, یا جنیوا کے اندر جو ایران مان گیا تھا اس کے کمپیریزن سے ہے؟ بیکاز یقیناً یہ دونوں چیزیں جو ہیں اسپاٹ لائٹ میں آئیں گی the minute a deal comes through, کہ یار تم نے اتنے بندے مار دیے, اتنی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, دنیا کی معیشتیں داؤ پر لگا دیں, تو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے, ملا کیا؟ ان کے جو پریشر ہے دو سائڈ سے آ رہا ہے. ایک تو سائڈ ڈیموکریٹک سائڈ ہے, اور جو ریپبلکن پارٹی کی جو اینٹی وار موومنٹ ہے نا, اینٹی وار فیکشن ہے, وہ ایک سائڈ پہ پل کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا یہ 4 سے 6 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی, 6 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور ایک اور سائڈ پہ ہیں اسرائیل, اور یہ جو جے ڈی وینس کے جو فیکشن کے اندر جو لنزی گرام بھی ہیں سینیٹر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کا فیکشن تو نہیں, میرے خیال سے لنزی گرام کے جو فیکشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جنگ شروع کی ہے, آپ آفینسو پہ تھے, آپ نے سیز فائر کیوں لیا, آپ ایک ٹائم کے لیے بس یہ جنگ اگریسولی لڑیں, ختم کریں, اور پھر پوری دنیا جو ہے ایرانین رجیم سے ریڈ آف ایرانی رجیم ہو جائے گی. تو یہ ایک دو بہت ہی پاورفل پولز ہیں, بہت پاورفل فورسز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ. اور دیکھیں آپ نے خود بولا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹس ہیں, ایک دن 1 گھنٹے کچھ کہتے ہیں, اور پھر لگتا ہے کوئی اور پریشر آیا تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں جو اوباما کی ڈیل تھی 2015 کی, وہ ٹرمپ کا الیکشن کا بڑا ایک سلوگن تھا. اور اب اگر جو اگریمنٹ کریں وہ 25-15 کی جو جے سی پی او ڈیل کی طرح لگے تو بہت ہی زیادہ پریشر آئے گا, اور میرے خیال سے آئی تھنک اس پہ یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا فیئر کیا ہے ابھی صدر ٹرمپ کا؟ امپیچمنٹ ہے, یا لاس آف ووٹرز ہے, یا برننگ ڈاؤن آف میگا ہے ود ہز اون ہینڈز, اور ایپسٹین فائلز possibly? None of the above actually. میں آپ کو بتاؤں, مجھے میں آپ کو بتاؤں بگیسٹ ایشو فار ہم رائٹ ناؤ از ان کی لیگیسی, اور آئی تھنک یہ بہت ہی کنسرنڈ ہے کہ ان کی لیگیسی اس جنگ سے افیکٹ ہوگی. ویری انٹرسٹنگ. اور سر لیگیسی کے اوپر بھی پہلے آؤں گی, مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جمیل صاحب, یہ ابھی جو عطا طارر صاحب نے پہلی دفعہ ایز این آفیشل آف پاکستان یہ پیغام, پالیسی پیغام سے دنیا کو آگاہ کیا ہے کہ ایران نے ابھی تک آن بورڈ آنے کی, اسلام آباد وزٹ کرنے کی تصدیق نہیں کی ابھی تک. وی آر ویٹنگ فار کمیونیکیشن. اس کو آپ ڈیلیبریٹ سگنلنگ دیکھ رہے ہیں یا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یو نو the way I see it, بہرحال اب اس پیغام اور ٹویٹ کے بعد اگر کچھ نہ بھی ہو کل کو, the blame goes on تہران, کہ تہران نہیں آیا تھا, تہران نے تصدیق نہیں کی تھی, بلایا جا رہا تھا, ادھر سے تو جے ڈی وینس روانہ ہونے چاہ رہے تھے, یہ نہیں آ رہے تھے. the blame very visibly shifts. جی ہاں, دنیا کو تو یہی تاثر دیا جائے گا, لیکن اس کی مضمرات پر اگر جب دنیا جائے گی تو علم ہو جائے گا کہ ایران نے کیا ڈیمانڈ کی تھی, اور ایران نے انٹرنیشنل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا. چلے خیر, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ عطا طارر صاحب کے بیان کے حوالے سے, تو پہلے میں اس پر آ جاتا ہوں. عطا طارر صاحب ظاہر ہے پاکستان کے اسپوکس پرسن ہیں, جو وہ بولتے ہیں آفیشیل ورژن ہوتا ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح, اور شکر ہے, میں تو اس دفعہ بہت زیادہ اس معاملے میں مطمئن ہوں صاحب, اور انہوں نے بالکل جچے تلے الفاظ میں بات کی ہے. ابھی تک پہ ذرا غور کر لیجئے, اور ابھی تک تو ایران بھی کہہ رہا ہے, ایران نے کب کہا کہ ہم بالکل ہی نہیں آئیں گے, اور ہمیشہ نہیں آئیں گے, اور کبھی نہیں آئیں گے, بالکل انہوں نے ایسا نہیں کہا. تو لہٰذا ایران نے بھی ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور طارر صاحب کی بھی ٹویٹ کے اندر سر ڈپلومیٹک چینل اوپن رکھنے کی بات کی گئی ہے وداؤٹ یو نو کنسیڈنگ کمپلیٹ فیلئر. سو انہوں نے بھی یہ واضح کیا ہے. جی ہاں, میں جس گفتگو کو میں چاہتا تھا کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے پچھلی مرتبہ, تاکہ تشنگی نہ رہے آپ کے ناظرین کو بھی, اس طرف میں دوبارہ آ جاتا ہوں. اور اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ زمینی حقائق کیا ہیں. زمینی حقائق کو جب تک ہم تھوڑا سا بیان نہیں کریں گے 3-4 منٹ میں یا 2-3 منٹ میں, تو اس وقت تک ہمیں چیزیں, میں سمجھتا ہوں زیادہ واضح, ہمارے ناظرین کو زیادہ واضح پکچر ہم نہیں پیش کر سکیں گے. تو زمینی حقائق کیا ہے کہ ایران کا سب سے بڑا لیوریج ہم ساروں کو پتہ ہے کہ ایران کو بھی خود علم نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنا بڑا لیوریج ہے, اس کے پاس اتنا بڑا ترپ کا پتہ ہے, اور وہ ہے اسٹیٹ آف ہرمز. ان کو پتہ پڑ گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جو ہم نے یہاں ڈائلاگ کا ارینج کی محفل سجائی تھی ایران اور امریکہ کی, اس محفل کے بعد
یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا جس میں جہاز پر انہوں نے حملہ بھی کیا اور جہاز کو قبضے میں بھی لے لیا، اور ان کے جہاز پر عملہ ایرانی وہ بھی ان کے پاس امریکہ کے پاس موجود ہے. یہ ایک ایکسیڈنٹل پوائنٹ ہے. اس کو میں زیادہ اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سورنگ پوائنٹ ہوتا ہے، یہ حل طلب ہے، یہ حل ہو جائے گا. اور اس کی ایشورنسز ظاہر ہے میڈیٹر جو کہ پاکستان ہے، اس میں سہولت کار جو کہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر، جو کہ جب ڈی جی ایم آئی تھے اور جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو ان کے جتنے ان کے رینکس اینڈ فائل میں جتنی ان کی جان پہچان ہے اور جتنی ان کی سمجھ ہے ان کے رینکس اینڈ فائل کی، اور جتنی ان کی قدر و منزلت ہے ایران کے رینک اور فائل میں، جو کہ یہ جو پاسداران ہیں دنیا میں کسی اور ملک کی کسی اور اکابرین میں سے کسی شخص، چاہے عسکری اکابرین ہو یا وہ سیاسی اکابرین ہو، کسی کی اتنی انگریس نہیں ہے. اس چیز کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ 3 دن جنگ کے حالات میں، جنگی ملک میں 3 دن انہوں نے رہے، تو 3 دن میں یہ جو میٹنگیں ہم نے دیکھی تھی اسکرین پر، کیا وہی کی ہیں؟ باقی وہ جو 3 دن میں انہوں نے 72 گھنٹوں میں اور کیا کیا جو دن کے وقت ان کو سارے 12 18 گھنٹے ملتے تھے؟ ظاہر ہے ان کے رابطے رہے، ان کے پرانے اور نئے رابطے ہوئے، جس میں راہیں ہموار ہوئی ہیں، جس میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور ایکسیڈنٹ ہے وہ بلاکڈ نے ان کے جہاز کو قبضے میں لے لیا ایران کے. وہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ جو سہولت کار ہمارے ہیں وہ ضرور اس کو راہیں ہموار کر. اب پچھلی دفعہ کو میں ایک بینچ مارک بیان کر دوں، پھر آگے چلتا ہوں. پچھلی مرتبہ کیا ہوا تھا جب جیڈی وینس کا جہاز ادھر سے اڑا ہے، پھر ایران نے ہمیں کنفرمیشن دی ہے. اور اب بھی اگلے 3-4 گھنٹے امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اگر جہاز نے ٹیک آف کرنا ہوا اور انہوں نے کہا کہ کل تک وہ پہنچ جائے، اور کل ہی یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر ڈائلاگ کا سلسلہ آغاز شروع ہو جاتا ہے تو پھر شاید ایکسٹینڈ ہو جائے. ایک انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے. تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں جب جہاز ایک دفعہ ٹیک آف کر گیا تو پھر میں کم از کم میرے تجزیے کے مطابق 99.99% ایکسٹینڈ ہو جائے گا ڈائلاگ کا. اب ڈائلاگ کے بارے میں کیا امید اور کیا